بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ہمارے یہاں ایک شکایت عام ہے کہ ہمارے معاشرے میں ٹیچرز اچھے نہیں ہیں، سنسیئر ٹیچرز نہیں ملتے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ پرانے دور کے ٹیچرز اچھے ہوتے تھے، آج کل کے ٹیچر صرف ان کو اپنی تنخواہ سے مطلب ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہماری شکایت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں علماء دین بھی جید علماء دین ملنا مشکل ہے، کس سے ہم مسئلے پوچھیں، ہر کوئی دین کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ تیسرا ہمارا جو روی شکایت ہے وہ یہ ہے کہ ملک میں سائنسدان پیدا نہیں ہوتے، ملک میں اعلیٰ دماغ جو ہے سوچنے والے وہ پیدا نہیں ہوتے۔ اب ان تینوں کا ایک ہی جواب ہے، وہ جواب یہ ہے کہ کیا ہم نے ایسا ماحول بنایا ہے، کیا ہم نے ایسا معاشرہ تخلیق کیا ہے جہاں پہ اچھے ٹیچرز تخلیق کیے جا سکیں، جہاں پہ جید علماء کرام جو ہیں آگے آ سکیں، یا جہاں پہ سائنٹسٹ جو ہیں وہ اپنا کیریئر بنا سکے؟ تو جواب یقیناً نفی میں ہے۔ دوستو کسی بھی معاشرے کے اگر ہم دیکھیں کہ وہاں کے ٹاپ پیشے کون سے ہیں، تو ہمیشہ ہمیں وہاں پہ وہ پروفیشنز ملیں گے جہاں پہ کسی پروفیشن کو جتنی عزت دی جاتی ہے وہی پروفیشن وہاں کا جو ہے ٹاپ کے کاؤنٹڈ ہوگا۔ اب پاکستان میں دیکھا جائے تو ہمارے یہاں سب سے پہلے سی ایس ایس کو دی جاتی ہے، پریارٹی دی جاتی ہے، بلکہ اس سے پہلے آرمی کو۔ اب آپ دیکھ لیں ہر دوسرا شخص جو ہے وہ آرمی میں جانا پسند کرتا ہے، ہر دوسرے اسٹوڈنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں آرمی میں جاؤں اور کرنل جنرل بنوں، پھر مجھے بھی پلاٹس ملیں، مجھے بھی جو ہے جائیدادیں ملیں، زمینیں ہوں، پاکستان میں کسی قسم کا قانون مجھ پہ لاگو نہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے جوڈیشری کو آپ دیکھ لیں، کوئی سول جج نہیں بنتا، پھر اس کو جو ہے سر آنکھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، اس کو فرشتہ ثابت کیا جاتا ہے، گلی محلوں تک کے جو ہے افتتاحی تقریبات میں جج کو جو ہے دعوت دی جاتی ہے۔ جب اس کو اتنی عزت ملتی ہے تو ہر دوسرا بچہ سوچتا ہے کہ مجھے بھی جج بننا ہے، تاکہ میں بھی ایک تو ہر کسی قسم کے قانون سے مبرا ہو جاؤں اور ہر جگہ میں ہی میں نظر آؤں۔ اس کے بعد جو ریئل اسٹیٹ کا دھندا ہے یا اس قسم کے جو کاروبار ہیں جو اوور نائٹ آپ کو کروڑ پتی بنا دیتے ہیں، اب آپ اس کی دیکھ لیں معاشرے میں آج کل کتنی ویلیو ہے، کتنی عزت ہے اس کی۔ اس کے بعد جو 2 نمبر کام کے ذریعے سیاست میں آتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے لوگ اسٹریٹ پالیٹکس سے سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر ٹھیکیداری نظام کے تحت جو ہیں وہ معززین شہر بن جاتے ہیں، ان کی عزت آپ دیکھ لیں۔ تو یعنی معاشرتی رویہ جو بھی ہوگا، پروفیشنز، پیشے بھی اسی حساب سے آگے آئیں گے۔ ٹیچر کی عزت اس معاشرے میں کیا ہے؟ ٹیچر کو ہم تنزیہ طور پہ ماسٹر کہتے ہیں کہ اچھا آپ کا بچہ ماسٹر بن گیا ہے اب، یا ٹیچر کو ہم کہیں گے کہ یار یہ ماسٹر ہے، اس کو تو یہ کام کہہ دو، یا یہ ماسٹر ہو کے ہمارے ساتھ جو ہے اس طرح کی رویہ اختیار کرتا ہے، یا ہم کہتے ہیں کہ تو ایک ماسٹر بن کے ہمارے ساتھ اس طرح بات کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا رویہ ہے ٹیچر کے بارے میں۔ دوسرے، ہر گلی محلے کے کام ہم ٹیچر سے لیتے ہیں، الیکشن ہو، گھر گھر جو ہے ٹیچر کو خوار کریں گے، پولیو کیمپین ہو ٹیچر کو خوار کریں گے، کسی بھی طرح کا سرکاری کام ہو وہ ہم ٹیچر سے لیں گے جب، اور اس کے اوپر جو ہے ایک 13 یا 14 گریڈ کے تپے دار یا مختار کار کو اگر ہم اس کے اوپر مسلط کر دیں گے اور وہ اس کا آفیسر بنتا پھرے گا، تو ناظرین کس کو جو ہے کس کی طبیعت خراب ہے کہ وہ ٹیچر بننے کو ترجیح دے گا؟ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی پروفیشن کی معاشرے میں عزت نہیں رہے گی عمومی طور پہ، تو جینین لوگ جو ہیں، جو ٹیلنٹڈ لوگ ہیں اس فیلڈ کے، وہ اس میں نہیں آئیں گے۔ جب جینین لوگ نہیں آئیں گے تو پھر 2 نمبر لوگوں کو موقع مل جائے گا وہاں اپنا ہاتھ صاف کرنے کا، اپنا کرشمہ دکھانے کا۔ اب یہی ٹیچنگ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہی دین کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہی جو ہے سیاست کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں ملک کی صورتحال، ہر دوسرا عالم دین جو خود کو دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عالم دین ہے، لیکن عالم دین کے روپ میں چھپا ہوا
جو ہے 2 نمبر شخص ہے جو اپنی مرضی کی اسلام کی تشریح کرتا ہے اور اپنی دکانداری چمکا رہا ہے، کہیں پیری مریدی کے نام پہ، کہیں سیاسی مذہبی جماعتیں بنا کے، کہیں تعویذ گنڈوں کے نام پہ، کہیں نہ کہیں اس کو جو ہے، یہاں تک کہ گلی محلوں کے جو مسجدیں ہیں، جو پیش امام ہیں، چھوٹے چھوٹے مدرسے کھول کے بیٹھے ہیں، ان کی بھی اپنی اپنی دکان کھلی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان میں جید لوگ نہیں آ رہے، جینین لوگ نہیں آ رہے، کیونکہ ان کو عزت نہیں دی جاتی۔ جو لوگ آتے ہیں ان کو اپنی عزت کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی، ان کو صرف پیسے کمانے سے مطلب ہوتا ہے۔ ٹیچنگ میں بھی آپ دیکھ لیں، جب ٹیچر کو تنزیہ طور پر ماسٹر کہا جائے گا، جب ٹیچر کو کسی دعوت میں بلایا نہیں جائے گا، کسی مجلس میں اس کو آخر میں جگہ دی جائے گی، اس سے پہلے آگے اسٹیج پہ مختار کار کو بٹھایا جائے گا، مختار کار کو معززین شہر میں شمار کیا جائے گا، اور ٹیچر کو کمی کمین میں اس کا شمار ہوگا، تو پھر اس میں جینین ٹیچر سنسیئر لوگ نہیں آئیں گے، اس میں بھی 2 نمبر لوگ آئیں گے جن کو اپنا مال کمانے سے مطلب ہوگا۔ سائنس میں بھی آپ دیکھ لیں، جب سائنسدان کی یہ عزت ہو کہ ان کو جو ہے پریس کانفرنس سے جھوٹی کروائی جائیں، ان کو پھانسی لگوا دیا جائے، ان کو کافر غدار قرار دلوایا جائے، اور ان کو طرح طرح کی بدسلوکی کی جائے، کوئی ان کو جانتا نہ ہو، معاشرے میں ان کا کوئی مقام نہ ہو، تو کون آئے گا؟ جینین لوگ کیسے آئیں گے؟ تو پھر وہاں بھی 2 نمبر لوگ آئیں گے جو نقل کر کے، جو کاپی پیسٹ کر کے پی ایچ ڈی کریں گے، جو کاپی پیسٹ کر کے ایم فل کریں گے، کسی نہ کسی طرح اسکالر یا سائنسدان بن جائیں گے، اور پھر جو بیڑا گرک کریں گے سائنس کا اور معاشرے کا، وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ سیاست کا بھی یہی حال ہے، جو 2 نمبر سیاستدانوں کو گلی محلے کے جو ٹھیکیداری نظام کے تحت جو سیاستدان بنتے ہیں، ان کو اگر آپ عزت دیں گے تو جینین لوگ اس میں آنے نہیں ہیں۔ تو ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس جید علماء کرام پیدا ہوں، آگے آئیں، ہمارے یہاں سنسیئر اور جینین ٹیچرز آگے آئیں، جو معاشرے کی تخلیق، بہتر معاشرے کی تخلیق کے لیے اپنے فرائض ادا کریں، تو سب سے پہلے ہمیں اپنا عمومی رویہ ان کے بارے میں بدلنا ہوگا، ان کو معاشرے میں ایک معاشرتی مقام دینا ہوگا، ان کی عزت کرنی ہوگی، ان کو آنر دینا ہوگا، ان کو ہائی لائٹ کرنا ہوگا، تبھی ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ جینیون اور سنسیئر لوگ اس فیلڈ میں آ سکیں گے۔ امید ہے کہ دوستوں کو یہ بات پسند آئی ہوگی، تو اس کو آگے ضرور پھیلائیے گا۔ اللہ تعالی ہم پہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔